بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے، کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، آدم آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے، کس بلا میں گرفتار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے، ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا۔ کچھ سفارش کیجیے تاکہ ہم لوگوں کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا، ممنوع درخت میں سے کھانا۔ مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ لوگ سب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، کہیں گے، تم لوگ ایسا کرو، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ تم موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، اللہ نے ان کو تورات عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کی۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، مگر تم ایسا کرو، عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا۔ اس کے بعد سفارش کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا۔
اس کے بعد سفارش شروع کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا۔ عرض کروں گا، یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا۔ گیہوں جو سے چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چونٹی برابر یا بھینگے برابر ایمان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی 60 بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آج رات میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی حاملہ ہوگی اور پھر ایسا بچہ جنے گی جو شاہ سوار ہوگا اور اللہ کے راستے میں لڑے گا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن صرف ایک بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی ادھورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو پھر ہر بیوی حاملہ ہوتی اور شاہ سوار جنتی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7469۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے۔ بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ معرف الحدیث، حدیث نمبر 268۔